ہمیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ خدا کو ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میں آپ سے یہ بحث کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی ایسی ہستی کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مناظرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور آپ نے اسے واقعہ سنایا کہ یہ دجلہ دریا کے ایک کنارے پہ اور ایک کنارے کو غالباً کرخ کہا جاتا ہے اور دوسرے کنارے کا کوئی دوسرا نام تھا۔ تو آپ فرما لیں گے اس کنارے سے ایک بندہ اس کنارے کو آنا چاہتا تھا، تو یکا یک ایک درخت گرا، کوئی پل تھا نہیں، کشتی تھی نہیں، تو ایک درخت گرا، اس درخت میں جیسے ہی گرا اس کی لکڑیاں پھٹیں، وہ تختے بن گئیں اور وہ تختے آپس میں ایک دم جڑ گئے اور وہ جڑ کے کشتی بن گئی اور وہ اس کے اندر سوار ہو گیا، اور وہ کشتی کے اندر کوئی ملا نہیں تھا، وہ چپو چلانے والا کوئی اس کو کشتی کو چلانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کشتی خود بخود چلی اور اس کنارے پہ پہنچ گئی اور وہ بندہ ادھر پہنچ گیا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا امام صاحب آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، آپ تو بڑے عقلی دلائل کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی آپ نے بے عقلی بات کی؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت گر کے وہ خود ہی تختوں میں بن جائے، تختے کشتی بن جائیں، کشتی بغیر ملا کے دوسرے کنارے پہ آ جائے، بیچ میں دریا میں پانی بہتا ہے، اس کا بہاؤ دریا کا دوسری طرف ہے، اس بہاؤ کو چیرتی ہوئی کشتی خود بخود آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسی بے عقل باتیں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام فرمانے لگے، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے بندہ خدا پھر تو مجھے یہ خود بتاؤ کہ اگر ایک کشتی از خود نہیں بن سکتی، از خود نہیں چل سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات از خود ہی بن گئی، از خود ہی چلنے والی ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس نے اس کو بنایا، کوئی ہستی ایسی نہیں جس نے اس کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کے حکم کے تابع یہ نظام سارا چل رہا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی۔ وہ شخص مان گیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تفکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔